السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جو سٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے فضول سوالات کے عادیوں کے لیے پیغام۔ جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے وہ کہتے ہیں، الحمدللہ میں بطور عادت کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں، تم کیا کرتے ہو، تمہاری آمدنی کتنی ہے وغیرہ۔ بسا اوقات سامنے والا اس طرح کے سوالات پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر تنخواہ کم ہوئی تو بتانے میں شرم آئے گی، اور اگر بتا بھی دی تو ہو سکتا ہے پوچھنے والا بول پڑے کہ صرف اتنی سی تنخواہ، تمہاری تو اتنی تعلیم اور تجربہ ہے وغیرہ۔ اور اگر اس کی تنخواہ زیادہ ہوئی تو ہو سکتا ہے نظر لگ جانے کے خوف سے بتاتے ہوئے ہچکچائے۔ یقیناً نظر کا لگنا حق ہے۔ بعض لوگ خام خواہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی تعداد اور ان کی عمروں، منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے متعلق فضول سوالات کر کے دوسروں کو بور کرتے ہیں۔ اگر اس کی غیر شادی شدہ بیٹے یا بیٹی کا معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مزید پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کروا رہے، اب تو کافی عمر ہو گئی ہے، اس کا کچھ کرو۔ کسی کی شادی کو اگر چند مہینے گزر چکے ہوں تو پوچھیں گے کہ خوشخبری ہے یا نہیں۔ اس طرح کی باتوں میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ اللہ کریم ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ کسی نے بیٹی کی شادی کی تو یہ سوال ہوگا، جہیز کتنا دیا، کیا کیا دیا، اور ہاں سونا یعنی کہ گولڈ کتنا دیا۔ کسی کے گھر جائیں گے تو بن مانگا مشورہ دیتے ہوئے ارشاد ہوگا، یہ چیز تمہیں یہاں کے بجائے وہاں رکھنی چاہیے تھی۔ یوں ہی دروازوں اور کھڑکیوں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اگر یوں کر لیتے تو بہتر ہو جاتا۔ بعض اوقات تو میزبان کو دل آزار باتیں بھی بول دی جاتی ہوں گی۔ مثلاً آپ کے گھر میں صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح کارپیٹ، دیواروں اور واش روم وغیرہ کی خامیاں بھی بیان کرتے ہوں گے۔ جو فضول سوالات سے بچا رہتا ہے، امید ہے وہ ٹینشن فری رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دل دکھانے اور اسے جھوٹ اور گناہ میں پھنسانے کی آفتوں سے بھی بچا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو فضول باتوں، فضول سوالوں اور دیگر فضول کاموں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اچھا تو ناظرین، یہ سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔